بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، تقریر نمبر 12، صفحہ نمبر 135، صبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائشیں حاصل کیں۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ نہج البلاغہ، خطبہ حمام، خطبہ نمبر 191۔ یہ عالم طبیعت ابدی حیات کا مقدمہ ہے، لہٰذا انسان کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوگا وہ صبر کے نتیجے میں۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ بغیر صبر کیے بہشت میں چلا جائے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اور اعلیٰ درجات کا جو وعدہ فرمایا ہے صبر کے بغیر محال ہے۔ اصول کافی میں درج رسول گرامی کی حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہشت صبر میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جنت کا راستہ پیچیدہ ہے۔ بہشت کا حصول صبر اور نفس کو مارنے میں پنہاں ہے۔ انسان میں پریشانیاں جتنی زیادہ ہوں گی، صبر کا مادہ جتنا زیادہ ہوگا، اتنے ہی وہ بہشت سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ بہشت بغیر صبر نہیں مل سکتی۔ الہی وعدوں کو معمولی مت جانیے۔ عالم الاعلیٰ ملک عظیم ہے، لہٰذا جب تک تیاری نہیں کی جاتی اس کا مقام عظیم تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اپنی زندگی اس طرح ڈھالنی ہوگی کہ اس میں روحانیت پیدا ہو جائے۔ وہ تو بزرگوں کا، عظیم ہستیوں کا مقام ہے، ان لوگوں کا مقام جنہوں نے خود کو حیوانیت کی حد سے نکال لیا اور اوپر چلے گئے۔ اگر بچے سے کھلونا چھین لیا جائے تو وہ روٹھ جاتا ہے، جبر نہیں کر پاتا۔ اگر کسی 40 سالہ بچے سے اس کی دلچسپی کا سامان لے لیا جائے اور وہ بے صبری کرے تو گویا ابھی وہ بچہ ہے، بڑا نہیں ہوا۔ اسے اس حد تک پہنچ جانا چاہیے کہ اس کی نظر میں تمام دنیاوی اور چھوٹے معلوم ہونے لگیں۔ اے مسلمانوں، تم نے سنا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے ہم وزن بھی نہیں۔ اگر یہ دنیا حیات مادی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے وزن برابر بھی اہمیت کی حامل ہوتی تو وہ کافر کو ایک چلو پانی بھی نہ پلاتا۔ دارالدنیا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ دوسرا جہان نظروں میں رکھو تاکہ یہ دنیا معمولی نظر آئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس تمام دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اور تم ہو کہ اس میں اپنے مختصر قیام کے باوجود اس سے دل لگائے بیٹھے ہو۔ اس کی مختصر سی نعمتوں نے تمہارے دل و دماغ کو معوف کر دیا ہے، تمہیں اپنی رنگینیوں میں سرگرم کر دیا اور خدا و آخرت سے باز رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ آخرت کا تصور تک آہستہ آہستہ نہیں رہا۔ وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ تمہیں اس مقام پر پہنچنا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہوں اور وہ ایک ہی دفعہ میں ہاتھ سے نکل جائیں تو تمہیں ان کی پرواہ نہ ہو، غرض کہ دنیا کی جزوی امور تمہارے نزدیک کسی اہمیت کے حامل نہ ہو پائیں۔ تمہارا بزرگ ہونا آخرت کو بزرگ جاننے سے مشروط ہے۔ روایت میں ہے کہ گناہگار روز محشر اپنی حالت دیکھ کر اس قدر شرمندہ ہوں گے کہ آرزو کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جہنم میں چلے جائیں تاکہ مزید شرمندگی سے بچ جائیں۔ یہ ندامتیں یوں اٹھانی پڑیں گی کہ دنیا میں خدا و آخرت کو بزرگ نہیں جانا اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دی۔ وائے ہو تم پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میرے نزدیک اہم ہے اور تم ہو کہ اسے قصہ کہانی تصور کرتے ہو۔ تم نے بزرگوں کو مادی کے علاوہ درک نہیں کیا، تمہیں معلوم نہیں قول پروردگار کیا ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ یہ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے تم لوگ خواہ مخواہ منہ پھیرتے ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 67 اور 68۔ اگر پل صراط سے گزر جاؤں۔ صدر اسلام کے صف اول کے عظیم مسلمان رسول خدا کے سچے صحابی جناب سلمان فارسی جب مدائن کے گورنر تھے تو ایک منافق نے آپ سے کہا، سلیمان، تمہاری یہ سفید داڑھی بہتر ہے یہ کتے کی دم۔ سلمان نے سوال کیا ہے بچے سے نہیں۔ آپ نے یہ نازیبا بات سنی تو جوش میں نہیں آئے، نہایت نرمی سے جواب میں فرمایا،
اگر میں پل صراط سے گزر گیا تو میری سفید داڑھی بہتر ہے، اور اگر گر پڑا تو کتے کی دم بہتر ہے۔ کیونکہ آخرت جناب سلمان کے نزدیک اہم ہے، لہٰذا ان جیسی باتوں کی انہیں پرواہ بھی نہیں۔ یہ مومن کے قلب و روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومن عظیم اور عظمت الہی کا ادراک رکھتا ہے۔ مادی حیات اس کے نزدیک معمولی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ عظیم نہیں ہوں گے، عظیم ہستیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ ان ہستیوں تک پہنچ جائیں گے تو آپ خود وہاں ٹھہر نہیں پائیں گے اور شرمندگی کے باعث فرار ہو جائیں گے۔ خط عظیم مقام اعلیٰ سے بہرہمند نہ ہو سکیں گے۔ الہی ادراکات و معارف اور روحانی خطوط سے استفادہ آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ اس کی اولین شرط صبر ہے۔ خود مولا علی علیہ السلام خطبہ حمام میں صبر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ خود دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ عزیز جوانوں، ہر مرحلے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ جوانی میں صبر کرنے کے عادی ہو گئے تو بڑھاپے میں آپ کی یہ عادت مزید مضبوط ہوگی، لیکن اگر جوانی میں لاپرواہی برتی تو ضعیفی میں صبر کرنا محال ہے۔ دنیا آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ مزاحمت کریں۔ اگر ابھی آپ نے خود کو نہ سنبھالا تو بڑھاپے میں کیسے روکیں گے؟ اتنے چھوٹے مت بنو کہ ذرا سی شہوتیں تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جائیں۔ بتاؤ کب اہل کمال ہوگے، اپنے اندر کب روحانی کمال پیدا کرو گے؟ بہرحال تمہیں اس اسیری کی کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خود کو نفس اور ہوا و ہوس کی قید سے آزاد کر لے۔ دنیا نے انہیں اسیر کرنا چاہا، مگر انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ ہم سب نفس کے مارے ہیں، قیامت کے روز کف افسوس ملیں گے کہ ہم نے اپنے نفس کو کیوں نہ مارا۔ ابن میثم اس کلام شیری کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسارت سے مراد وہ طوق ہے جو ملکوتی صورت میں ان لوگوں کے دلوں کے گرد پڑے ہیں جو اپنے نفس کے تابع رہے۔ قرآن مجید بھی فرما رہا ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اٹل رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 8۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مقمحون، ان کے سر اوپر کو ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ بخل، تکبر، حسد، حرص، بدگمانی، حب دنیا، آرام طلبی، خود پسندی، خود پرستی، لذت و شہرت کے پیچھے دوڑنا، یہ سب طوق ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ سمجھ بوجھ ہے اور نہ دیکھنے کی طاقت، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رکھتا۔ تمہیں اس قید سے رہا ہونا چاہیے۔ مر گئے تو ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے، نفس سے، شہوت سے۔ مومن آزاد اور قابل تعظیم ہے۔ آزاد ہو جاؤ تاکہ لوگوں تک پہنچ سکو۔ اصول کافی ہی سے ایک اور حدیث بیان کرو۔ رسول خدا سے مروی ہے کہ مومن ہر حالت میں آزاد ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اپنے آپ کو مضبوطی سے روک لیتا ہے، گناہ کا موقع آئے تب بھی خود کو مضبوطی سے سنبھالے رکھتا ہے۔ مومن واجبات کی انجام دہی میں قوی ہے، لیکن نفس و غلام نہیں ہے، حرام کاموں اور شہوتوں سے آزاد ہے۔ اگر اسیر و ذلیل ہو گیا تو وہ عزت اور آزاد لوگوں کی راہ سے ہٹ گیا، اور عزت تو خاص خدا اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ مومن کا آزاد اور عزت دار ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذلیل و خوار۔ ہوائے نفسانی کے کارنامے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ 100 روپے کی خاطر انسان کتنا گر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ذلیل نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بھلا کیسے اپنی زبان، پیٹ اور دیگر اعضاء کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کے اسیر ہیں، مگر یہ کہ مومن اپنے تقوی کے سبب خود کو شہوتوں سے آزاد رکھتا ہے۔ مومن کہتا ہے کہ اے نفس، تو جو چاہتا وہ میں نہیں کر سکتا، تیری چاہت تجھے ہی مبارک ہو۔ مومن کا دل شہوتوں کے پاس تک نہیں پھٹکتا، اپنی ناکامیوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس روایت کے ذریعے مثال دیتا چلوں، جناب یوسف کو لے لیجئے، شروع سے آخر تک حر آزاد رہے، انہیں کنویں میں ڈالا گیا تب بھی آزاد رہے، باہر آئے اور عزیز مصر کی حکومتی مشینری سے واسطہ پڑا تب بھی آزاد رہے، زلیخا کے دام میں نہ آئے اور آزاد رہے، زندان میں رہے اس وقت بھی آزاد تھے۔ بار الہ ہمیں بھی ان نفسانی لذتوں سے آزاد اور رہا فرما۔
ہم کچھ تو سر اٹھانے کے قابل ہو جائیں، ہم کب تک نفس کی پیروی کرتے رہیں گے؟ واقعی عجیب بات ہے، جوان ہو، خوبصورت بھی، اور عورت بھی خوبصورت ہے، وہ تمام تر جاہ جلال اور سارے وسائل مہیا ہوں، اگر جناب یوسف زلیخا کے ساتھ موافقت کر لیتے تو انہیں حکومت مل جاتی، مال و دولت کے مالک بن جاتے، لیکن بلکہ انہیں تو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر راضی نہ ہوئے تو زندان میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، خدایا یہ بہتر ہے کہ میں زندان میں ڈال دیا جاؤں بجائے اس کے کہ میں گناہ میں آلودہ ہو جاؤں۔ یوسف نے میری بارگاہ میں عرض کی، پالنے والے، جس بات کی عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بانسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ اپنے نفس کا اسیر ہو کر رہ جاؤں اور نفس کے طوق و زنجیر مجھے جہنم کی آگ تک لے جائیں، میں تو نفس سے رہائی چاہتا ہوں، اگرچہ قید خانے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ صرف قید کرنے کی دھمکی نہیں دی گئی بلکہ زود و کوب کرنے کو بھی کہا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جناب یوسف کو ہر روز قید خانے سے باہر لایا جاتا اور انہیں 100 تازیانے بھی مارے جاتے تھے۔ عجیب ایمان کی پختگی ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، ان عظیم ہستیوں کی قربت کی خواہش دل میں رکھتے ہیں۔ یہ انبیاء لوگ جنہیں خدا نے اپنی نعمت سے نوازا، سورہ مریم آیت نمبر 58۔ دنیا کی ذرا سی رنگینی دیکھی اور شہوت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے پست ہیں کہ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھتے، خود کو مال حرام، حرام نظر وغیرہ سے نہیں روکتے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و استقامت سے کام لیں، نفس کے ساتھ جہاد کریں اور زحمتیں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ محنت کے بغیر خزانہ ہاتھ نہیں آتا۔ اے بھائی کی جان، مزدوری وہ اچھی ہے جو کام کر کے حاصل کی جائے، حوث رانی کے ساتھ عظمت نہیں ملتی، اور ہم نے ان سب کو لوگوں کا پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ دنیا کی یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے نفع میں ہیں، یہ آپ کی بزرگی، عظمت اور حریت کا پیش خیمہ ہے۔ مومن کے لیے دنیا کا سرمایہ اور اس کا ضائع ہونا برابر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دنیا کی ان دلچسپیوں سے جدا ہو جائیں تاکہ آپ اس مقام پر فائز ہوں جس کی نشاندہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مومن تمام دنیا کا مالک ہو جائے اور صبح تک سب کچھ ختم ہو جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بھوسے کی بوری سر پر رکھ کر لے جا رہا ہو اور وہ سر سے گر جائے تو اس پر اس کے ضائع ہونے کا کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ کو اس منزل پر پہنچنا ہوگا جہاں آپ کی زندگی کا تمام سرمایہ لٹ جائے تو آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اس قدر قوی ہو کہ یہ باتیں آپ پر قطعاً اثر انداز نہ ہوں۔ عظیم ہستیوں کی قربت مفت میں نہیں مل جاتی، قربانی دینی ہوتی ہے۔ آپ کو اس چیز کی اس قدر تمرین کرنی چاہیے کہ دنیا آپ کی نظروں میں بے وقت ہو جائے۔ میں دنیا والوں کے درمیان ہوں اور میرا دل دوسری جگہ ہے، یعنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آخرت کی عظمت آپ کے وجود میں اتنی راسخ ہو جائے کہ دنیا کا شور و غل اثر نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو سانپ نے ڈسا ہو تو اس پر مچھر کا کاٹنے کیا اثر کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین ہوگا اور جہنم کی ہولناکی کا ادراک، تو دنیا کی تمام مصائب و مشکلات آپ پر ذرہ برابر اثر انداز نہ ہو سکیں گے۔ اگر بہشت اور اخروی نعمتوں کا فہم و ادراک ہوگا تو دنیا کی خوشیاں مسرتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ اصول کافی سے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ دروازے پر ایک مومن بے حد ملول حالت میں کھڑا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا تھا، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی، مولا بڑی مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے۔ ایک حادثے میں میرے ماں باپ اور بھائی تینوں ختم ہو گئے، ان کی موت کا غم مجھے مارے ڈال رہا ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا، آخر صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ چلے گئے اور تمہیں بھی جانا ہے، کیا تم یہیں رہو گے؟ تمہیں بھی جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تقوی الہی سے کام لو، صبر کرو تو کل اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہترین صورت میں عطا فرمائے گا۔ اصول کافی میں 125 احادیث صبر کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ کوفے میں امام کے نائب جناب مفضل تھے، آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے تعزیت کا پیغام بھجوایا۔ سماع بن مہران سے فرمایا، کوفہ جاؤ تو میری جانب سے مفضل کو کہنا کہ میرے
بیٹے اسماعیل کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ صبر سے کام لو، یعنی دنیا عارضی اقامت گاہ ہے، یہ قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں ٹھہرنا ہے۔ اس کا وعدہ کل پورا ہوگا۔ خود یا مال دونوں کو جلد یا بدیر ختم ہونا ہے۔ اصول کافی سے ایک اور حدیث، سماب ابن مہران مفلس ہو گئے۔ پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے اور ان کی مالی حیثیت مستحکم تھی، اور اب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے۔ مکہ آئے تو وہاں کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا، پچھلے سال مکہ مکرمہ کیوں نہ آ سکے؟ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرا سارا مال و متاع ضائع ہو گیا، کافی لوگوں کا مقروض ہوں، خدا بھلا کرے ایک بندہ مومن کا مجھے اپنے خرچ پر یہاں تک لایا ہے۔ غرض کہ انہوں نے امام سے اپنے دل کا سب حال کہہ سنایا۔ اس پر امام نے فرمایا، اگر صبر سے کام لوگے تو لوگ تم پر رشک کریں گے، اور اگر بے صبر پن کا مظاہرہ کرو گے تو خدا بھی ساتھ نہ دے گا اور اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گے۔ آخر کار مال کو ختم ہونا ہی تھا۔ بعض لوگ مال سے پہلے خود ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مال ختم ہو جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر صبر و تحمل سے کام لوگے تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، لوگ تم پر رشک کریں گے، خداوند عالم تمہیں ایسا مقام و منزلت عطا فرمائے گا کہ لوگ دیکھ کر تم پر رشک کریں گے۔ لیکن اگر صبر نہ کیا تو تقدیر نہیں بدلے گی، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار اور خالی ہاتھ رہو گے۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے، کیا کرو گے؟ خالی ہاتھ آخرت میں جاؤ گے؟ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن تھام کر اپنے دل و دماغ پر کنٹرول حاصل کریں تاکہ عظمت ہمیں نصیب ہو، ہم اپنے بزرگوں سے جا ملیں اور فضولیات کا شکار نہ ہو۔ سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ ہمارے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ خود آپ کے مطابق 25 برس تک آپ ایسے شخص کے مانند تھے جس کی آنکھوں میں غبار اندوں کی خلش ہو اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے ہوں، جس کے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھڑا ہو اور جس کی تلوار سے عمر بن عبدوت کا کام تمام ہوا ہو۔ ان حالات میں خدا کی خوشنودی کے لیے خاموش رہنا پسند فرماتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا، صبر و تحمل سے کام لیا۔ اشقیہ نے آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا گھر جلایا اور خاتون جنت کو اذیتیں پہنچائیں، اور آپ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ تقریر نمبر 13، صفحہ نمبر 150۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایمان کا دوسرا ستون یقین ہے۔ حضرت امیر المومنین کے مبارک کلمات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان کے درجہ کمال کا ذکر ہماری بحث کا مقصد ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ صبر کے موضوع پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور اب ایمان کے دوسرے ستون یعنی یقین کے متعلق تذکرہ کیا جائے گا۔ ایمان کا وجود یقین پر موقوف ہے۔ جسے یقین کی منزل حاصل نہ ہو وہ ایمان کے مرتبے پر پہنچنے سے قاصر رہے گا۔ وہ ایمان جس کے حصول کی بدولت انسان اپنے پیش نظر عوامل کا ادراک کرے اور اضطراب و تزلزل سے نجات پا سکتا ہے۔ یقین کا مفہوم اور اس کے مراتب کو اچھی طرح جاننے کے لیے اور اس کی راہ کی تلاش نیز اس میں اضافے کے لیے کتاب قلب سلیم کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ یہاں ہم اس موضوع پر اختصار کے ساتھ اس کے معنی و مفہوم، اصول اور مراتب کا ذکر کریں گے۔ علماء یقین کے معنی یوں بیان کرتے ہیں: اعتقاد، ثبات جازم، واقعے کے مطابق انسان ہر وہ اعتقاد پیدا کر لے جو واقعے کے مطابق ہو اور اس پر جازم ہو جائے، اور اس طرح ثابت قدمی سے جمع رہے کہ یہ حالت ختم نہ ہو، اسے یقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ابھی تک حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی، لیکن حج کے بارے میں اس قدر سنا ہے کہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور محال ہے کہ یہ آپ کا اعتماد ختم ہو جائے۔ یقین کی منزل در حقیقت بڑی نایاب منزل ہے۔ خدا و آخرت، بہشت و جہنم پر یقین پیدا کرنا ایسا اعتقاد ہے کہ جس میں شک و تردد اور تزلزل کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ایمان کو یقین کی منزل حاصل ہونی چاہیے۔ عقائد حقہ پر اطمینان کے ساتھ کاربند رہنا، جس کا کھو جانا اور گم ہونا یہ ممکن نہ ہو۔ پس اگر کسی شخص میں اعتقاد کم ہو یا شک و شبہ میں مبتلا ہو تو معلوم ہوا کہ اسے یقین کی منزل نصیب ہی نہ ہوئی ہو، کیونکہ اگر یقین ہوگا تو محال ہے کہ شک عارض ہو جائے۔
قرآن کریم کی روح سے یقین کے مراتب کو دیکھا جائے تو اس کے کئی سوروں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعض قرآنی صورتوں میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے: علم الیقین و عین الیقین اور حق الیقین۔ بعض علماء نے پہلے مرحلے میں تقلیدی یقین کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس موضوع کی جامع تشریح منبر سے کرنا عمومی نفع نہیں رکھتی اور اس کے خواہشمند بھی بہت کم ہیں۔ ایسا گمان جس سے اطمینان حاصل ہو جائے کافی ہے۔ میں یقین کی ابتدائی منزل کے بیان پر ہی اکتفا کروں گا، پتہ نہیں ہم خود کو اس منزل تک پہنچا سکیں گے یا نہیں۔ لہذا شیخ انصاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اطمینانی گمان ہی کافی ہے، کم از کم اتنا اطمینان ضرور حاصل ہو جائے کہ انسان دو دلی اور شاید کی منزل پر ہی باقی نہ رہے۔ موت، سوال و جواب، قبر، بہشت و جہنم اور میزان و صراط کے موقع کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، بلکہ اس بارے میں اطمینان رکھے۔ اگر قیامت آئے گی تو اللہ بڑا کارساز ہے، یہ اگر مگر کرنا کفر ہے۔ اطمینان ہونا چاہیے کہ قیامت، حساب کتاب، صراط و میزان، جزا و سزا قطعی طور پر واقعی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ آپ کے اس نظریے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مضبوطی سے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں۔ علم الیقین کی منزل تک پہنچنا واقعی مشکل کام ہے، البتہ قرآن مجید کی برکت اور بزرگوں کے وعظ و نصیحت اور صبر کے ذریعے اطمینانی گمان کی منازل طے کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے 48ویں سورہ فتح کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے: جسے ایمان کی طلب ہوتی ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعا درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس میں اضافے کی تمنا کرتا ہے، جس طرح آپ لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگاتار دعائیں مانگتے ہیں۔ کہیں کہ بار الہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ مال کی کیا حیثیت ہے، جتنا مقدر میں ہوتا ہے کہ یہ کم یا زائد مل ہی جاتا ہے۔ اصل مسئلہ تو ایمان کے حصول کا ہے۔ اگر ایمان نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے۔ ایمان پر قائم رہیں، اس سے قبل کے تزلزل اور شک و تردد آپ کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ عقائد و اسلامی معارف کے تمام اصولوں کے بارے میں یقین قلبی اطمینان کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت اس کے حصول کی کوشش میں مبتلا رہنا درست نہیں ہے۔ عقائد کے بارے میں شک و تردد جائز نہیں۔ اطمینان قلبی ضروری ہے۔ مومن کے لیے ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ یقین کی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے کس قدر مفید ہے۔ آپ فرما رہے ہیں: ایمان کے دوسرے ستون یقین کو صحیح کر لیں، اپنے اندر عبرت اور فطانت جیسی صفات سے بہرہ مند ہوں، عقل کے ذریعے یقین پیدا کریں۔ فطانت یعنی ہوشیار معاملہ فہمی، دنیاوی کاموں میں کس قدر ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی میرے سر پر ٹوپی رکھ دے، مجھے دھوکہ دے دے۔ کاروباری حضرات اپنے دنیاوی معاملات میں کس قدر ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے معاملہ کرتا ہے تو ہر پہلو پر اچھی طرح غور و خوض اور ایک دوسرے سے مشورے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر معاملے کو آخری شکل دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دینی امور کے بارے میں اپنے ذہن کو اچھی طرح کام میں لایا جائے تو یقین کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دینی امور میں اپنے ہوش و حواس کو بالکل کام میں نہیں لایا جاتا اور اس بات کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ شیطان سر پر ٹوپی رکھ دے اور اپنے جال میں پھانس لے۔ دنیاوی معاملات میں کس قدر غور و خوض کرتے ہیں، ہر قدم پھونک کر رکھا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس آپ پر غالب آ گیا اور آپ شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو گئے ہیں اور اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہو۔ اپنے امور میں غور و خوض کی بھی انتہائی ضروری ہے۔ تاول الحکمہ: اگر آپ اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں غور و فکر سے کام لیں گے تو حق و حقیقت کی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ تدبر کو کام لائیں اور عبرت کا دامن بھی تھامے رہیں، یہ چیزیں آپ کو خدا شناس اور آخرت شناس کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے: اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں جن پر یہ لوگ دن رات گزارا کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ یہ انسان کس قدر نمک حرام خدا کا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتا اور اپنے رب سے منہ موڑے رہتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا۔
زمین سے پھوٹنے والی ہر نباتات وحدہ لا شریک کا ورد کرتی ہے۔ اگر ان درخت کے سبز پتوں پر دقیق نظر سے غور کیا جائے تو ہر ایک پتا خدا کی معرفت کی کتاب کا ورق ہے۔ دنیاوی معاملات کے چکر میں انسان اپنی راتوں کی نیندیں تک حرام کر رہا ہے۔ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان ہمہ وقت ان پر نظر رکھتا ہے لیکن اسے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، عبرت نہیں حاصل کرتا۔ انسانی شکل و صورت کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے اور پیشانی پر نالے کا کام کر دینے والی اپنی آنکھوں کے اوپر بھووں کو دیکھا ہے؟ آپ 24 گھنٹے میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے ان بھووں کی بناوٹ پر غور کیا ہے؟ سنت ہے کہ مومن جب گھر سے باہر جائے تو آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر باہر نکلے۔ رسول خدا جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آئینے میں اپنا چہرہ پرنور دیکھ کر نکلتے، اور جب آئینہ نہ ہوتا تو صاف شفاف پانی میں اپنی صورت دیکھ کر گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، کیونکہ ممکن ہے کہ چہرے پر کچھ لگا ہوا ہو اور انسان اس کی جانب متوجہ نہ ہو۔ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ترک اہانت کی خاطر انسان کو چاہیے کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر باہر قدم رکھے۔ آپ دن میں کئی بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر باہر قدم رکھیں۔ آپ دن میں کئی بار آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوں گے۔ ذرا اپنے چہرے کو خوبصورتی کے عنوان سے آئینے میں دیکھیں، اپنی بھووں کا غور سے مشاہدہ کریں۔ خدا نے کیسی زیبا اور قوسی بنائی ہیں، ان میں زیبائی بھی ہے اور پیشانی کے پسینے کی آنکھوں تک رسائی میں پرنالے کی طرح مائل بھی ہیں۔ ان سے آنکھ میں جسم کے فاصل ارقیات نہیں پہنچتے اور آنکھ محفوظ رہتی ہے اور چہرہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی کا یہ ایک معمولی سا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاہ بنایا تاکہ آنکھ پر براہ راست دھوپ کا اثر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 23ویں سورہ المومنین کی 14ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو بہترین خالق ہے۔ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو لے لیں، ایک حصہ نیچے اور دوسرا اوپر ہوتا ہے۔ اگر پلکیں نہ ہوں تو ان آنکھوں میں گرد و غبار پڑ جائے۔ ان کا آپس میں ملنا بھی عجیب ہے۔ بال پر بال نہیں ہوتا بلکہ ایک بال دو بالوں کے درمیان آتا ہے، اور دیگر یہ کہ پلکوں کے بالوں کا آخری سرا باہر کی طرف ہے اور جڑیں جلد کے اندر ہیں، لیکن خود بال باہر ہے، یعنی جڑیں اوپر کی جانب ہیں اور بالوں کا پھیلاؤ نیچے کی طرف ہے۔ اگر بال آنکھوں کے اندر کی طرف پھیلتے ہیں تو کس قدر اذیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں، نعمت کا شکر بجا لائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حالت ہوتی ہے۔ خدا نے کیسے آپ کی آنکھوں کے نظام کو مرتب کیا ہے بغیر اس کے کہ آنکھوں میں گھس جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھ کا چاروں طرف گھومنا ایک اور نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حرکت چاروں طرف رکھی ہے۔ آپ اپنے سر کو اوپر اٹھائے بغیر آنکھ کی حرکت کے باعث دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے دیکھنے کے لیے بھی سر ہلانے کی ضرورت نہیں، آنکھ کو حرکت دیں اور مطلوبہ ضرورت پوری کر لیں۔ پہلی عالم دائیں اور بائیں جانب دیکھنے کے لیے ہے۔ دیکھیے آپ کی خلقت میں کس قدر خوبصورتی اور کمال نزاکت کا خیال رکھا گیا ہے۔ سر عظیم ہے، لہٰذا آنکھ حرکت کے لیے کافی ہے۔ چند برس قبل میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ خود خاطر مدارات کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ چل رہے تھے تو معمول کے مطابق حرکت نہیں کر رہے تھے، پاؤں اٹھا کر چلتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ غالباً آپ کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہاں البتہ چند سال ہوئے میری آنکھ کی نچلی رگ خشک ہو گئی اور آنکھ دیگر 3 جانب حرکت کرتی ہے، یعنی اوپر اور دائیں بائیں، لیکن نیچے کی جانب حرکت سے قاصر ہے، لہٰذا میں اپنا سر نیچے جھکا کر ہی پاؤں کے اگلے حصے کو دیکھ سکتا ہوں۔ دیکھیے آنکھ کی پتلی چاروں طرف گھوم سکتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کس قدر عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ البتہ ناشکر انسان کو یہ نعمتیں دکھائی نہیں دیتی اور یہ اپنے منعم کی شناخت نہیں رکھتا۔ اصل میں بات یہ کہ انسان خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا اور اپنی ذہانت کو دنیاوی امور میں خوب استعمال کرتا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنی تمام تر ہوش و حواس کی زندگی کے ارد گرد قید کر لیا ہے، بس میں کرتا ہے، میری بات، میرا ارادہ، میری رائے سمجھ لو۔ جب تک یہ میں ہے، خدا درمیان میں نہیں۔
خود بتاؤ خدا کہاں ہے؟ اپنی ذہانت اور عبرت کو کام لایا جانا چاہیے تاکہ یقین کی منزل تک رسائی ہو جائے۔ ایک موضوع کا دوسرے موضوع کی جانب منتقل ہونے کا نام عبرت ہے۔ عبرت منتقل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر منتقل ہونا۔ اگر آپ ہوش سے کام لیں اور دنیا کی صورتحال کو غور سے دیکھیں تو یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ اس زندگی کے بعد ایک ابدی حیات کا وجود ہے۔ فطانت و ذہانت خود آپ کو اس بات کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر تمام افراد و بشر اس کے قائل ہوں کہ انسان کو موت نہیں، خدائے حکیم نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے افراد بش خوشی اور سعادت کو پیدا کیا جو اس دنیاوی حیات میں نہیں ہے، لہذا قطعاً موت کے بعد خوشبختی ہے۔ اگر قرآن کریم اور انبیاء کے بیانات نہ بھی ہوتے تب بھی آپ کی فطانت اور فطرت خود اس بات پر گواہ ہوتی کہ موت عالم ابدی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ جو چیز فانی ہو وہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا کے فنا و زوال سے عبرت حاصل کریں۔ عقل کا تقاضا یہ کہ دنیا سے دل لگانا غلط ہے۔ وہی زہد جس کے بارے میں ہم نے پہلے عرض کیا، ایمان کی پختگی یہ ہے کہ دنیا کے عشق میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے پست اور حقیر جانیں۔ تم میں سے وہ شخص جو یقین کی منزل کو پا لے، اسے چاہیے کہ فانی دنیا سے عشق نہ کرے۔ یہ زندگی جس کا اختتام موت پر ہے، کیوں اس سے اتنا وابستہ رہے کہ جس زندگی میں انسان کا ایک حصہ معذور ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اصول کافی میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے خوشی کو یقین میں اور اپنی خوشنودی کو اعمال صالح بجا لانے میں قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو شخص پرمسرت زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یقین کی منزل پر فائز ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرے۔ وہ شخص دنیا سے کبھی عشق نہیں کرے گا جسے دنیا کے فنا ہونے کا یقین ہو۔